اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کریم کا احسان کہ عید قربان کا ایک اور موقع اللہ کریم نے ہمیں نصیب کیا، جہاں یہ عید قربان سنت ابراہیمی علی نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد تازہ کرتی ہے۔ وہاں یقیناً اس سنت مطہرہ میں جو فلسفہ اور جو سبق ہے وہ اس ایثار اور قربانی کے جذبوں کا ہے کہ جو انسان اپنے رب کی رضا کے لیے اور اہل اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جو رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رویہ اختیار کرنا یہ ہے کہ ہم آپس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انہیں پس پش ڈال کر شیر و شکر ہو کر اپنی جو معاشرت ہے اس کو حسین بنانے کے لیے، اسے منور بنانے کے لیے، اسے اچھا بنانے کے لیے ہم کوشاں رہیں اپنی زندگیوں میں۔ جو اہل وطن جو پاکستانی ایک یا دوسری وجہ سے اپنی محنت مزدوری میں، اپنے کار اور روزگار میں بیرون ملک عید گزاریں گے، ان کی خدمت میں دلی مبارکباد، اور اہل وطن کی خدمت میں آنے والی عید کی دلی مبارکباد گزارش ہے۔ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں، جہاں ایثار اور قربانی کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے، چونکہ اختصار کا موقع ہے، وہاں پہ ہمیں یہ جو علائشیں ہیں ان کو سرکاری سطح پر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہاں خطۂ کوثر میں بھی اس کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک طویل میٹنگ بھی ہوئی۔ ان کے اپنے ارادے ہیں، ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس طرح سے ہو۔ تو آلائشوں کے حوالے سے جو فضلات ہیں ان کے حوالے سے ان کو پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پیغام بھی سوشل میڈیا پر آ چکا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو فضائی حدود ہیں ان میں ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ جو ملکی دفاع ہے یا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو فضائی حدود میں ایروپلینز جو جہاز پرواز کرتے ہیں، تو یہ جو فضلات ہیں ان کی اگر صحیح طرح سے ان کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تو پرندوں کی اڑان کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر شہری کو، وطن عزیز کے ہر فرد کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح اگر ہم گاؤں دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں، تو فضلات کو کس طرح ہم زمین کھود کر انہیں ٹھکانے لگائیں اور یہ سبب نہ بنے کہ پرندے ان کی وجہ سے اڑ کے پوری فضا کو آلودہ کر رہے ہوں، اور ان کے سبب سے جو ہماری ہوائی سروس ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہو۔ یہاں یہ بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ گئی کہ پچھلے دنوں جو الیوٹ میں بڑا حادثہ ہوا تھا، گزشتہ روز بھی ویسا حادثہ پیش آتے آتے بچ گیا۔ وجہ صرف اس کی یہ ہوئی کہ اللہ کے فضل و احسان سے جو الیوٹ کا موڑ ہے اس کے بعد اس بڑے ٹرک کی بریک فیل ہوئی، لیکن اس کے دونوں اطراف گاڑیاں اسی طرح کھڑی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ انکروچمنٹس جہاں پہ بھی ہیں ان کو انتظامیہ کو یقیناً ختم کرنا چاہیے۔ نئی انکروچمنٹس بن رہی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ جو روڈ سائڈ ہے وہ اس میں ٹریفک کی روانی مستقل طور پہ صحیح رہ سکے۔ اس میں ہمارے دوستوں کو، ہمارے عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب اس میں ہمارا ایک اجتماعی فائدہ ہے۔ ایک اگر کھوکھا ہم لگا لیں گے، ایک دکان لگا لیں گے یا اپنی دکان بڑھا لیں گے تو اس سے ہمارے ایک فرد کا تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری سوسائٹی اس کے اوپر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جہاں تک جس اسٹیشن کی میں نے بات کی وہاں پہ بھی پارکنگ کی ضرورت ہے۔ ٹریفک کو جو روڈ سائڈس پہ کھڑی رہتی ہے اس کا جو بہاؤ ہے اس کو ٹھیک کر، جو روڈ سائڈ پہ کھڑی ٹریفک ہے اس کی وجہ سے جو اصل بہاؤ ہے ٹریفک کا اس میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کرنے کے لیے اس پہ ذاتی طور پہ بھی میں نے ایک تجویز 4-6 ماہ سے پینڈنگ ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ لیکن اگر گورنمنٹل لیول پہ تمام ایسے چھوٹے بڑے بازاروں کے قریب اگر مناسب پارکنگ ہو اور وہاں پہ جو آ کے روڈ سائڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس پارکنگ میں کھڑے ہوں تو ٹریفک کا بہاؤ متاثر نہیں ہوتا۔ مجموعی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی وہ کون سی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن اس کے پس پردہ بڑے عوامل ہوتے ہیں، بڑے حادثات ہو سکتے ہیں یا بڑی بہتری ہو سکتی ہے۔ ہمیں سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اور یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ریاست ماں ہے اور ماں کا کردار
اپنے سارے عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر وقتاً فوقتاً پولیٹیکلی اینڈ سوشلی مطالبات آتے ہیں اور وہ مطالبات بجا ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس ذریعہ سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مقدس ایام اس لیے ہیں کہ ہم ان مقدس ایام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اللہ کی رضا اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی باری تعالیٰ اور رضائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے عوام کے لیے کس طرح بہتری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر سے نوازے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، بہت سے عنوانات پہ بات رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔